ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات رنگ ذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صرف کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباب ہم دہرا رہے ہیں۔ قابل صد احترام قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب سامعین اپنے خطیب کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور خطیب اپنے سامعین کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے گہرے الفاظ تھے حضرت کے، اکثر جمعے کا بیان کرنے سے پہلے مجھے یہ ان کی بات یاد آیا کرتی ہے۔ بہرحال
چھوڑے کو بہت سمجھی۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 اشک بھی کافی ہوتے جب کچھ اثر رہتا۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو یہاں تک دہرایا تھا کہ حضرت کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان پا کر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دریا کی ان موجوں نے حضرت موسیٰ کے اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کے محل پہ پہنچا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ ان پاک جملوں کے کچھ نہ کچھ حالات ہم نے پڑھ لیے گزشتہ جمعہ، وہ آپ کے ذہن میں ہی ہوں گے۔ خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے دیکھا اور ادھر سے سپاہی دوڑے، کہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ یقیناً کسی بنی اسرائیل کا کام ہے، کسی بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کا کام ہے، اور غالباً ناقابل نے لکھا ہے کہ ایک نقاب یہ تو نقش ہی بنی اسرائیل کا ہے، اور صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ادھر چکے فرعون کے محل کا یہ واقعہ تھا، تو اس تک بھی آواز گئی تو وہ بھی آیا، اور ادھر سے وہ سپاہی آئے، انہوں نے حضرت آسیہ سے کہا کہ آپ ہٹ جائیے درمیان سے، اس بچے کو ہمارے حوالے کریں۔ حضرت آسیہ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے بات کرنے دو، اگر یہ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے بھی ہے تو ایک بچے سے کیا فرق پڑ جائے گا تم کو؟ ایک بات۔ دوسری بات چونکہ انہوں نے فرعون سے بھی کہی، اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس کو خود بھی شک ہو رہا تھا آخر بادشاہ کہ چونکہ میرا چلایا ہوا قانون چل رہا ہے، یہ تو ہے ممکن ہے کہ کسی بنی اسرائیل نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی نظر کر دیا، میرے اس قانون سے بچنے کے لیے اور اس بچے کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، ایک بچے کے بچنے سے یا رہ جانے سے کیا فرق پڑ جائے، بنی اسرائیل کا کتنا عدد بڑھ جائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اصل میں پہلی نظر جو حضرت موسیٰ کے چہرے پر حضرت آسیہ کی پڑی تھی نا، تو حضرت آسیہ کا دل حضرت کریم کی محبت سے بھر گیا۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، کہنے لگی کہ دیکھتے نہیں ہو، فرعون سے کہا حضرت آسیہ نے کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر، اور صاحب ہدایت کے تو چراغ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ اس مرحلے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، گر یہ لفظ، یہ جو حضرت آسیہ کا جملہ ہے نا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سے یہ جملے سن کر کہا تھا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔
اس موقع پر صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، گر فرعون یہ الفاظ کہہ دیتا جیسے حضرت آسیہ نے کہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتے جس طرح حضرت آسیہ کو دی۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بدبخت نے پہلے مرحلے پر پیغمبر کی توہین کی، قدرت نے اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر، ہدایت نصیب نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبر کی توہین یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تقریباً اکابر نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مرحلہ تھا کہ حضرت آسیہ نے فرمایا، اور اس سے پہلے وہ جو سپاہیوں کو روکا گیا تھا وہ تو مارنے کے لیے آئے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا حضرت ابن جبیر سے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حدیث فتون کو پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں ساتھ میں، بڑی لمبی حدیث ہے سنن نسائی شریف میں، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس پر کچھ ابتدائی باتیں ہم نے شروع میں پڑھ لی۔ حضرت ابن عباس نے اس مرحلے پر حضرت ابن جبیر سے فرمایا کہ ابن جبیر یہ دوسری آزمائش ہے جو خدا کے کلیم پر آئی تھی۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرمایا ان کو قتل نہیں کر، ہو سکتا ہے ہمیں ان سے فائدہ پہنچے، یا ہو سکتا ہے ہم ان کو بیٹا بنا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث فتون ہے یہ انشاءاللہ ہم سب کر پڑھتے ہوئے چلیں گے، لیکن اس مرحلے پر علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ جملے حضرت آسیہ نے اس لیے فرمائے تھے کہ حضرت آسیہ کے اپنی کوئی اولاد نہیں، فرعون کی وہ بیوی تھی لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون سے حضرت آسیہ نے فرمایا کہ دیکھو قتل نہیں کرو ان کو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، یا ہو سکتا ہے میں نے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور دیکھو تمہارا یہ جو گمان ہے یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے قانون بنا رکھا ہے، تو حضرت آسیہ نے فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سے کیا عدد بڑھے گا ان کا، ایک، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ بھی ہو تو جب ہم پالیں گے، ہم پرورش کریں گے، ہم احسان کریں گے، تو آخر ہمارے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے تو مقابلہ کیسے کریں گے تیرا؟ اچھا اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں یہ بات آیت ختم فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ فیصلہ کرتے وقت وہ سمجھے نہیں، وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا فیصلہ ہم کر رہے ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا خیر قصہ مختصر کریں کہ فرعون نے، قصہ مختصر یہ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات کو مان لیا، اور وہ جو سپاہی آئے تھے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ان کو بھی واپس کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں حضرت آسیہ کو رکھنے کی اجازت دیا۔ اور مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 30 سال حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے۔ یہ واقعات انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہوئے جائیں گے جو مل سکیں گے، لیکن یہ تو ہے نا واقعات کا ایک حصہ کہ فرعون نے مان لی حضرت آسیہ کی بات۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا، یہ اللہ کو منظور تھا کہ اتنا گھمنڈ میں آیا ہو، اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، یہ ایک بڑی بات ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے آپ قرآن پاک میں اس کے الفاظ دیکھیں جو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ کوئی معمولی بات؟ اچھا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ اس ابواب میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں
اس سے بنا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو اس کی سب سے عمدہ غذا جو یہ کھاتا ہے، جو اس کے نزدیک ہے، وہ شہد ہے۔ اور شہد ہے کیا؟ شہد کی مکھی سے نکلتا ہے۔ اس میں ایک بحث ہے کہ جو شہد ہے نا، یہ مکھی کا لعاب ہے یا اس کے برعکس ہے۔ میں برعکس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اس میں تھوڑی سی بحث ہے کہ جو شہد ہے یہ لعاب ہے یا اس کے برعکس ہے۔ لیکن بارہ لعاب ہی مان لیا جائے تو ہے تو وہ اس مکھی کا لعاب، اور یہ اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا فرمایا اس کو جو سب سے عمدہ لباس بھاتا ہے وہ ریشم ہے۔ اور ریشم کیا ہے؟ اب ریشم کے کیڑے سے نکلتا ہے۔ اور فرمایا پھر دن میں 1 یا 2 دفعہ اپنی گندگی پر خود بیٹھتا ہے۔ اب آپ کو سوچیں، اگر انسان نہ بیٹھے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اطباء کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوگا کہ یار اس گند کو نکالو۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے۔ فرمایا مجھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عالم یہ ہے تو مجھے انسان کے تکبر کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ تکبر کرتا کس چیز پر ہے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، تکبر وڈیائی صرف اس ذات کو جچتا ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی کچھ تفصیلات بھی آئیں گی، اس لیے کہ یہ ایک عجب بلا ہے جسے گھمنڈ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرے اندر گھمنڈ ہے، نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، اندر سے گھمنڈ کا بھنڈار ہوتا ہے۔ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں روشنی رکھی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، سامنے والے کو سمجھ آتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مرض ہے یا نہیں۔ جیسے نباز ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، آپ اور میں روزانہ نبض پہ ہاتھ رکھتے رہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، نباز نبض پہ ہاتھ رکھتے سمجھ جاتا تھا کہ اس کو مرض کیا ہے۔ یہ ان کا فن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوتا ہے۔ آثار الاحسان کے جو علماء ہیں وہ یہ راز خوب سمجھتے ہیں کہ سامنے والے میں کیا ہے، خود سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہ مجھے نہ آپ۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مان گیا۔ حضرت آسیہ کی بات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ بات، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات پڑھتے موقع پر فرمایا تھا کہ ابن جبیر یہ دوسری آزمائش ہے جو خدا کے کریم پر آئی، بچ گیا نا؟ بولو تو صحیح۔ اب انشاءاللہ حدیث فتون اگلے باب میں اب آتی بھی جائے گی، پہلے آپ دوسرا حصہ دیکھیں جو قرآن نے دوسرا حصہ بیان کیا۔ دوسرے حصے سے میری کیا مراد ہے؟ یہ تو ہوا نا حضرت موسیٰ کا یہاں معاملہ، فرعون کے گھر میں آئے ہیں نا، آئے کہاں سے تھے؟ اپنے گھر سے، تو وہاں ماں ہے، ان کا کیا ہوا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل غم سے بھر گیا۔ اکابر نے لکھا تھا فارغہ مطلب ہر شے سے فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا۔ کس؟ فرمایا سوائے خدا کے کلیم کے کوئی اور بات حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں رہی نہیں۔ یہ معنی ہے ان جملوں میں۔ فرمایا فارغہ، جو فارغ ہوا ہر شے سے فارغ ہو گیا، ماں سوائے اپنے بیٹے کی یاد سے۔ وہ کہاں؟ ان قادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے ان کے دل کو پکا نہ کیا ہوتا تو راز فاش کر دیتے۔ دلوں پر پہرے اس ذات کے ہیں نا، یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا، اکابر نے لکھا ہے کہ ابن آدم کا دل خدا کی 2 انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے پھر۔ آپ کا اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولا تو صحیح ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھا کرو، اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اس دل میں آنے والے ہر خیال سے آگاہ صرف وہ ذات ہے۔ اس دل میں کون سا خیال آتا ہے جاتا ہے، کون سا جاتا ہے آتا ہے، سوائے اس ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات، بولو نا،
शाबाश करे परवास ते जाने रास दिला। ये तो अकीदा नहीं है। और बोलो तो सही, एक दो ने नहीं किया, बाकी का वो यही अकीदा है। शाबाश करे परवास ते जाने रास दिला। हम तो इन जुमलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम कर्मा वाली सरकार के साथ भी इत्तेफाक नहीं करते जिसने लिखा है कि अगर किसी शख्स के पास इस्तिताअत नहीं है हरम जाने की, हजरत अली हजवेरी के मज़ार का तवाफ कर लिया, हज हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हम इन जुमलों से इत्तेफाक नहीं करते। हज एक ही घर का है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, तवाफ भी एक ही घर का है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। अच्छा, मैं सच्ची हुजूर के रोजे का तवाफ है, जब हुजूर के रोजे का तवाफ जायज नहीं है तो कहीं और तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर मैं दूसरी तरफ भटक जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने फरमाया उनके दिल को हमने पक्का किया ताकि यकीन रखें हमारे वादे पर। इसे अकाबिर ने ऐनुल यकीन के माने में लिया। ये एक और बहस है, बात का इतना वक्त नहीं और मेरे हाथ में आप इतनी बारीकियों में पढ़े भी नहीं, बस छोटी सी बात है रख लें। अल्लाह ने फरमाया हमने उनके दिल पर गिरह लगा दी, मजबूत कर दिया ताकि राज को फाज न करें। ये हजरत मूसा की वालिदा का भी मुकाम। अच्छा, एक तो ये किस्सा, अब आगे सुनिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कलाम पाक में फरमाया, किस्सा मुख्तसर करें। वकालत ली उख्तिही, हजरत मूसा की बहन का जिक्र है इस आयत में। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, मौलाना बालन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये हजरत मूसा से बड़ी थी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हजरत मूसा के वालिदैन के घर में ये पहली औलाद थी। बाद में लिखा है इनका नाम मरियम था, बाद में कुछ और लिखा, वल्लाहु आलम। साहिब क़ससुल अंबिया ने मुफ्ती मुकाई है, अल्लाह ने उनका नाम नहीं लिया। और ये उस्लूब है कुरान का, कुरान किसी खातून का नाम मां सिवाय हजरत मरियम के, वो भी इसलिए कि हजरत ईसा के वालिद उनकी निस्बत करनी थी, इसलिए तन्हा हजरत मरियम का नाम लिया। बस पूरे कुरान में मां सिवाय हजरत मरियम के किसी खातून का नाम नहीं। इसलिए हजरत मूसा की बहन का भी यहां जिक्र, आप खुद गौर फरमाएं। वकालत ली उख्तिही, उन्होंने फरमाया उनकी बहन से, बस बहन फरमाए। उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया ये बड़ी थी। उन यहां तक मौलाना बालन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हवालों से कि वो अपना हजरत मूसा के वालिदैन के घर में पहली थी, उनके बाद हजरत हारून पैदा हुए थे, ये भी हजरत मूसा से बड़े थे। इन दो के बाद फिर हजरत मूसा आए। समझ आई? और बोलो तो सही, ये 12 तफसीर की किताबों में। वकालत ली उख्तिही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा की बहन से फरमाया, कुस्सीही, चलो जाके पता करके आओ, सुराग लगाओ क्या हुआ। अच्छा, यहाँ अकाबिर ने लिखा है ये जो कुस्सीही का लफ्ज है ना, ये क्या है? फरमाया ये कहते हैं कोई कदम आगे चले ना, एक कदम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो नक्श बनते हैं ना, पांव के निशान बनते हैं ना। फरमाया ये कुर्सी वही है। फरमाया जाकर निशान लगाओ, गौर करके आओ, आसार से देखो कि कहां है भाई आपके। समझ आ रही है? वकालत ली उख्तिही कुस्सीही, जाकर देख कर आओ, सुराग लगाओ, बच्चा कहां है भाई आपका, कहां है। अब और अच्छा ये चीज भी ज़हन में रखें, अकाबिर ने लिखा है वाक़यात को किस्सस और किस्सा कहते ही इसलिए है कि ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा बयान किया जाता है ना, तो इनको किस्से और किस्सस कहा जाता है। फरमाया ये किस्सा भी इसी से ही है। जिस तरह कदम पे इंसान चलता है 1 2 3 4 5 6, तो कोई पीछे आए तो उन्हीं पे चलेगा ना, देखेगा। तो ये जो किस्सा, ये फरमाया ये किस्सा उसी से ही बनता है। समझ आएगी? फबसुरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशउरून। हजरत मूसा की वालिदा ने फरमाया जाकर देखो, सुराग लगाओ अपने भाई का, लेकिन दूर से देखना, उनको समझना आ जाए, कहीं नजर पड़े तो पास मत चली जाना, इजहार नहीं कर देना, दूर से देखना, बस खबर ले लेना कि कहाँ है। अकाबिर में लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो चली
لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے دیکھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تاکہ وہ سمجھ نہ جائیں کہ اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اکابر نے بڑی بڑی باتیں یہاں پر لکھی ہیں، بہرحال وہ ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، لیکن ایک بات یاد آئی وہ سن لیں کہ یہاں جو لفظ ہے نا اپنا عن جنوب، دور سے، کیا دور سے، علماء مفسرین نے لکھا ہے، اتنی بات تو خیر آپ بھی جانیں گے، کسی انسان پر غسل ضروری ہو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، جنابت، جنبی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اکابر نے لکھا ہے یہ بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ اصل ہے کیا؟ ان جنوبن، دور سے دیکھنا، اور جنبی کیا ہے؟ اس سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے دور ہو جاتا ہے؟ طہارت سے دور ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اور فرشتے نفرت کرتے ہیں انسان کی جنابت کی حالت سے۔ یہ بھی آپ مسئلہ جانتے ہوں گے نا کہ انسان جب غسل کرتا ہے تو سر وغیرہ دھو کے جب وضو وغیرہ کر لیتا ہے، سر دھو لیتا ہے، باقی جسم دھونے سے پہلے مسئلہ ہے نا کہ انسان دائیں کندھے کو 3 بار دھوئے اور پھر بائیں کندھے کو 3 بار دھوئے، پھر باقی جسم کو دھوئے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بولا تو صحیح، آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ 2-3 تو بول رہے ہیں، میں پتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے۔ یہ یاد رکھیں، اکابر نے لکھا ہے یہ باقی جسم دھونے سے پہلے دائیں کندھے کو دھو، پھر بائیں کندھے کو دھو، 3 بار حضور کی یہ عادات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے استاد تھے، وہ جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی تھی۔ وہ فرماتے تھے اس میں راز یہ ہے، میں ان سے راز پوچھا کرتا تھا، میری ایک عادت ہوتی تھی، کبھی کبھی تو تنگ آ جاتے، لیکن ہم نے استادوں کے استادوں سے، استادوں سے نہیں، استادوں کے استادوں سے سیکھا تھا، جو ہمارے دادا استاد تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے استادوں کے پیچھے پڑ جایا کرو، ان سے پوچھ کے رہا کرو، کل تمہیں فائدہ ہو۔ آپ اور میں حنفی ہیں نا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ ہے کہ نہیں ہم سن لیں، آپ اور ہم حنفی ہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو یہ علم ظاہری طور پر کیسے ملا؟ حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ قدرت دیتی ہے، لیکن ظاہری جو سبب ہے وہ کیا بنا؟ امیر صاحب اس جملے کو یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو بات میں جانتا نہیں تھا اس کے پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کی، اور جو بات جانتا تھا اسے بتانے میں کبھی بخل نہیں کی۔ یہ بات یاد رہے گی، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور یہ کتابوں میں آپ ڈھونڈتے رہو نہیں ملے گی۔ یہ ہم نے اپنے استادوں کے استاد سے سنی، کچھ باتیں سینوں سے سفینوں میں آئی ہیں نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایسے ایسے اکابر سے نوازا ہے کہ انسان، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں ہم بھی، برے صغیر میں جو علماء ہوئے ہیں ان کی مثال تو شاید آپ کو دنیا میں مشکل سے۔ بہرحال یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فاصلے سے دیکھا ان جنوب، تو جب اس موقع پر استادوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو دور سے دیکھا یہیں سے اسی مادے سے جنابت اور جنبی بنا ہے لفظ، اور وہ بھی اسی لیے دور سے ہوتا ہے کہ طہارت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ حدیث استادوں نے پڑھائی کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے 3 بار اس کندھے کو دھو، 3 بار اس کندھے کو، پھر باقی جسم دھو، تو استادوں نے فرمایا اصل میں راز یہی تھا کہ پہلے یہ حصہ اور یہ حصہ دھو کے پاک کر لو، کیونکہ فرشتہ نہ یہاں بیٹھتا ہے نہ یہاں بیٹھتا ہے نہ یہاں بیٹھتا ہے، فرشتے کہاں بیٹھتے ہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ فرشتے یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں تو نہیں بیٹھتے، یہاں تو نہیں بیٹھتے فرشتے، یہاں فرمائے یہ باقی جسم دھونے سے پہلے ان کو دھو لو تاکہ ان کی جگہ پہلے پاک۔ وہ نفرت کرتے ہیں انسان کی جنابت کی حالت سے، وہ تو خدا کی پاک مخلوق۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، اکابر نے بڑی عجیب و غریب باتیں ان آیات کی تفسیر میں لکھی ہے، لیکن ساری تو سنا نہیں سکتے، یہ میں ان میں سے بھی صرف 1-2 تلخیص کے طور پر سنایا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، دیکھا اس کرے تاکہ وہ سمجھے نہیں کہ ان بچی کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، چاہتی بات سمجھ آئی؟ اچھا اب آیا اگلا مرحلہ، دودھ کا،
کس چیز کا؟ دودھ کا. تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں. میں نے پہلے کہا، علماء نے لکھا حضرت آسیہ کی اپنی کوئی اولاد تو دائیوں کو بلاؤ، بچے کو دودھ پلائیں. اچھا، اللہ جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بقیہ کا قصہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد. اگلا عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا بیان انشاءاللہ اگر مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ نے انشاءاللہ زندگی دی تو یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت